الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه ودعوته، وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تصبح الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قائد الطائعين وإمام المتقين، قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. محترم بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عید کی خوشیاں منانے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جنہوں نے ایک مہینے اس کی عبادت میں صرف کیا ہے، اکثر ہم جیسے مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. قرآن ٹاکوں کی زینت بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مسجدیں، ہم اللہ رب العالمین کے گھروں کو ہم ویران کر دیتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان المبارک کا، طرح طرح کے رسائل سوشل نیٹ ورک پر ایسے پھیلائے جاتے ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. یہ عبادت کرو اتنا اجر ملے گا، اس رسالے کو نشر کرو اتنا اجر ملے گا. مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی ہمیں اپنے دین کو ان لوگوں سے لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے دین کے نام پر نہ جانے کتنی دکانیں کھول رکھی ہیں. ہمارا دین، ہمارا منہج، ہمارا طریق، ہمارا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اسی دن واضح کر دیا تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، اور اس دن مکمل کر دیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے قبر کی طرف روانہ ہو گئے، آخرت کی طرف چلے گئے. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح نکلی، اس دن یہ دین مکمل ہو گیا. اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی انسان کے لیے، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس میں چوں چرا کرنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو بہت ہی زیادہ گمراہ۔ کیوں اللہ رب العالمین نے آخر میں اللہ اور رسول کی معصیت کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دین کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کی آگے اپنی زبان کو کھولنا یا چون چرا کرنا یا یہ کہنا کہ ہمارے بس کی بات نہیں یا ہمارے اسلاف بہت قوی تھے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا فرمان آ جائے اپنی زبان اور اپنی پیشانی کو خم کر دیا جائے، اپنی زبان کو بند کر دیا جائے۔ جہاں اللہ کا گھر آ جائے وہاں آواز نہ نکالی جائے، جہاں اللہ کا کلام آ جائے وہاں اپنی زبان کو بند کر لیا جائے، جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے وہاں اپنی پیشانی کو جھکا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے آگے اگر ہم نے اپنی زبان چلائی، اپنے دماغ کو چلایا، تو پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا۔ دنیا بھر میں اگر آج مسلمان پریشان حال ہیں تو اس کی وجہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ اس دنیا کے اندر ایسے ایسے فتنے رمودار ہوں گے کہ جن کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جن کو گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیسے دنیا میں فتنے آتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں اور کیسے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیتے ہیں، اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج دنیا میں ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح یہ فتنہ رونما ہوگا اور پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نئے نئے کاموں سے دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچو۔ ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کی جب نشاندہی کی ان لوگوں کی جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی جو مسلمانوں کی مسجدوں کو ویران کرنا، اس کو ڈھا دینا اپنا مسلک اور مشرب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی جب نشاندہی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفہاء الاحلام حدثاء الالسن، کہ نوجوان ہوں گے، کج فہم ہوں گے، ان کی فہم پختہ نہ ہوگی۔ ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر ہر نئی چیز سے بچو۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہے بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها، کہ اللہ رب العالمین کسی بدعتی کی جو انسان بدعت میں ملوث ہو، اس انسان کی نہ تو اللہ رب العالمین نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، اور نہ عمرہ قبول کرے گا، حتی یدعها، یہاں تک کہ اس بدعت کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون۔ لا تجالسوا أهل الأهواء، بدعتیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا اپنے نفس کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہ جانتے ہیں،
وفوق كل ذي علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، علیم، خبیر، بصیر جس کی صفت ہے۔ ہر عالم، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کا دعویٰ کیا تو رب العالمین نے ان کے سامنے خضر کو پیش کر دیا کہ وہ تجھ سے بڑا عالم وہ ہے۔ اسی لیے ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم، اہل بدعت، اہل اہواء کے ساتھ بیٹھو مت، ولا تجادلوہم، اور ان کے ساتھ مجادلہ بھی مت کرو، بحث و مباحثہ بھی مت کرو۔ یہ بھی نہ سوچو کہ تم ان کو بچا لے جاؤ گے، یہ ہر انسان کا کام نہیں، یہ صرف راسخین فی العلم، علماء کبار جنہوں نے علم کے اندر ایک لمبی عمر گزار دی، جن کے پاس نہایت تجربے ہیں اس دین کی راہ میں، وہ ان کا کام ہے۔ لماذا؟ کیوں؟ فإنی لا أؤمن، اس لیے کہ مجھے اس بات سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی گمراہی کے اندر تمہیں بھی ڈال دیں، تمہیں بھی اسی کے اندر لے کے چلے جائیں، اسی گمراہی میں تمہیں بھی برباد کر دیں۔ او یلبسوا علیکم بعض ما تعرفون، یا تمہارے اوپر وہ بعض جو تم کچھ تھوڑا بہت دین کی تعلیمات جانتے ہو، رکھتے ہو، جو دین کا علم رکھتے ہو، وہ تمہارے اوپر اس کو تلبیس ابلیس کر کے، ابلیس کی تلبیس کر کے تمہارے اوپر تمہارے دین کو الٹا کر دیں، الٹا کر دیں کہ تمہارا دین تمہاری گمراہی کا سبب بن جائے، تمہارا علم تمہاری گمراہی کا سبب بن جائے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ، بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے دین کی بہت بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، وہ کیسے گمراہ ہو گئے، یا ان کے اندر کیسے گمراہی کی فکر آ گئی، انہی وجہ سے عبد الرزاق الصنعانی جیسے محدث عظیم، ان کے اندر شیعیت کی فکر کیسے آئی؟ انہیں شیعوں کے ساتھ بحث کرنے کی وجہ سے، سوچتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے، ان کی شیعیت سے نکال لیں گے، خود ہی متاثر ہو گئے۔ وہ محدث عظیم جن کی بہت عظیم خدمت ہے دین کی، جنہوں نے بہت بڑا حدیث کا بہت بڑا مجموعہ جمع کر دیا، لیکن اس راہ میں بہک گئے، شیعی فکر کے سے متاثر ہو گئے۔ کیسے؟ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، ان سے مجادلہ مت کرو، ان سے بحث و مباحثہ مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَا آمِنُ أَن يَغْمِسَكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، اس لیے کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں اپنی اس گمراہی کے اندر تمہیں بھی نہ لے جائے، تمہیں بھی نہ بہکا لے جائیں۔ سلیمان التیمی رحمہ اللہ جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے، بکا بکاء شدیدا، بکا بکاء شدیدا، بہت زیادہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں اے امام؟ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ طبیب نے انکار کر دیا علاج کرنے سے تو اب آپ کو موت آنی ہے، اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے مسلمانوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کی رائے کا احترام کرو۔ احترام اگر کسی چیز کا ہو سکتا ہے تو صرف حق کا، لا يحترم الآراء، کسی کی رائے کا احترام نہیں ہو سکتا ہے۔ کل مجتہد ماجور ولكن ليس كل مجتہد مصیب، ہر مجتہد ماجور ہے، اجر ملے گا، لیکن ہر مجتہد حق کو نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں اجتہاد ہے، جہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہاں کے بارے میں کل مجتہد ماجور وليس كل مجتہد مصیب، ہر مجتہد ماجور تو ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن ہر مجتہد حق کو پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ سلیمان التیمی رحمہ اللہ نے جواب دیا ولیکن مررت، کہتے ہیں لا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرض الموت میں گرفتار ہوں اور موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، ولیکن مررت علی قدری فسلمت علیہ،
میں نے اس پر سلام کر دیا. والآن فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. اب مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب اس وجہ سے میرا محاسبہ نہ کر دے کہ میں نے اس قدری اس بدعتی کو سلام کیا. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہم ماخوذ نہ ہو جاؤں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین میری گرفت نہ کر دے کہ میں نے اس بدعتی کو سلام کیا. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں من جلس الى صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ واخرج نور الایمان من قلبہ. کہ جو شخص اپنا اٹھنا بیٹھنا بدعتیوں کے ساتھ بنا لے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے. اس کے دل سے ایمان کا نور اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی سمجھتا ہے کہ وہ دین پر ہے، ولا یتوب، اور توبہ نہیں کرتا. والمعصیہ یتاب منہا، اور گناہ اس سے تو توبہ کیا جا سکتا ہے. اور گناہ کرنے والا امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے وہ انسان، بلکہ اللہ رب العالمین کے وہاں وہ انسان زیادہ مقرب ہے جو برائی کر کے اس بات کے خوف میں رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے گرفت نہ کر دے، اسے پکڑ نہ لے، اسے عذاب میں نہ ڈال دے، اس شخص سے جو نیکی کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. لماذا؟ کیونکہ کوئی انسان لا يدخل احد الجنة بعمله، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل احد الجنة بعمله، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوگا. کیسے جنت میں جائے گا؟ بفضل اللہ. قیل یا رسول اللہ ولا انت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے. میں اپنے عمل کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں میں اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، بہت سنا ہوگا ہم نے، لیکن کبھی ہم نے اس کے معنی پر غور کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر کھڑا تم سب کا انتظار کروں گا. حوض کوثر پر کھڑا تم سب کا انتظار کروں گا، اور وہ میری جگہ ہے، وہاں میرا ممبر لگایا جائے گا اور میں سب کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پہچانیں گے کیسے ان کو؟ فرمایا کہ آثار وضو سے، وضو کے آثار سے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے، قریب ہوں گے کہ میرے پاس پہنچیں، لیکن فرشتے ان کو موڑ دیں گے. ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایک جدار بن جائے گی، اور وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں گے، وہ پانی نہ پی سکیں گے. لا يظمأ بعدها ابدا، وہ پانی جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ پانی ان کو نصیب نہ ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہیں گے امتی امتی، اے اللہ میرے امت کے لوگ ہیں، میں انہیں پہچان لوں گا وضو کے آثار سے، وضو کے نشان سے. ان کے چہرے پر نشان ہوں گے، ان کے ہاتھ پر نشان ہوں گے، ان کے پیروں پر نشان ہوں گے، وضو کے نشان ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے، ان کے آگے ایک دیوار حائل ہو جائے گی. کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے رسول، جبرائیل کہیں گے انک لا تدرس، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین میں کتنی نئی باتیں ایجاد کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا جواب دیں گے؟
بچاؤ مسلمانوں اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے دین کو، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو ان فتنوں سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو۔ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو دین کے معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، جو منہج میں مخالفت کرتے ہیں، ما انا علیکم اليوم واصحابی، اس سے میں مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وہ منہج ہے جو ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیکم اليوم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں آج کے دن ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، جس پر میں آج ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہی وہ منہج ہے جس پر کامیابی ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں پل صراط کو پار کرا سکتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر ہمیں نصیب کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی طریقہ ڈھونڈا، چاہے وہ کسی کا بنایا ہوا ہو، اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ڈھونڈا اور یہ کہنا شروع ہوئے کہ سب کا احترام کرنا چاہیے، احترام صرف حق کا، باتیں بہت لوگ کہتے ہیں لیکن حق سب کی زبان سے نہیں نکلتا، باتیں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن حق سب کی زبان سے نہیں نکلتا، اور جب معاملہ آتا ہے اپنے اوپر تب اور بڑی پڑتی ہے۔ انکار منکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لوگ انجام دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کی انجام دہی ہمارے کامیابی کا راز ہے، یہی وہ فریضہ ہے جس کو اگر ہم نے چھوڑا تو دنیا میں تو برباد ہوں گے ہی، آخرت میں بھی برباد ہو جائے، کیونکہ اس فریضے سے کبھی اللہ رب العالمین اس فریضے کو چھوڑنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اگر ہم نے باطل کو دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے باطل ہو رہا ہے، ہم نے اس باطل پر انکار نہیں کیا، تو یقین مانو مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین جب عذاب بھیجتا ہے کسی خاص انسان پر نہیں بھیجتا، کسی خاص طبقے پر نہیں آتا، کسی خاص محلے اور گروپ پر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین جب عذاب بھیجتا ہے تو ساری انسانیت پر بھیجتا ہے، اور ان لوگوں پر پہلے آتا ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ان لوگوں پر پہلے آتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانکار ہیں، ان لوگوں پر پہلے آتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی گرفت پہلے کرتا ہے۔ کہاں تھے کل تک کہاں تھے جب اللہ رب العالمین کے زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے، اس کے بچھائے ہوئے تخت پر گناہ ہو رہا تھا، لوگ کھلے عام منکر کا ارتکاب کر رہے تھے، کہاں تھے اس وقت؟ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین اعظام، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ کرام، اسلاف میں سے کسی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم بدعتی سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھیں۔ کیونکہ بدعتی ہر طریقے سے اپنے دین کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم ان سے دنیاوی معاملات کریں، دنیاوی معاملات کی چیزیں اور ہیں اور دینی وہ اور ہے۔
اور اس سے بڑا جرم، اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان حرم، اللہ کے گھر بیت اللہ، مسجد حرام کے اندر ظلم، مسجد حرام کے اندر اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ان اللہ رب العالمین کے بندوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، جو صرف اور صرف پوری دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکانے کے لیے اٹھے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا لے۔ اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد۔ ان الذين كفروا، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، ويصدون عن سبيل الله، اللہ رب العالمین نے یہاں کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو لوگ اللہ کے گھر سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ الذی جعلناہ للناس سواء، جس گھر کو ہم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے اور وہاں زیارت کرنے جانے والوں کے لیے برابر بنایا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس کے اندر الحاد، ظلم و زیادتی کا ارادہ بھی کرے گا، ارادہ یہ نہیں کہ اس کے لیے تقدم، یہ نہیں کہ اس کے لیے بڑا اور کوشش کی، یہ نہیں کہ وہاں ظلم کیا، صرف ارادہ کیا، بظلم نذقه من عذاب علیم، عذاب علیم چکھائیں گے اسے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفر کو اور الحاد کرنے والوں کو بلد حرام کے اندر اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے والوں کے لیے ایک کٹگھرا بنایا، ایک معیار قائم کیا، یہاں کوئی تفریق نہیں کی اللہ نے۔ اس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہو سکتی۔ خوارج کی بدعت، جماعت اسلامی کی بدعت، داعش کی بدعت جو آج اس دنیا میں عام ہے، یہ فتنے جو آج ہم طرح طرح کے روپ پروپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، جس کے بدلے اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں۔ نذقه من عذاب علیم، اور جو انسان اس کو من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام۔ محمد ابن اسلم، فضیل ابن عیاض، قاضی عیاض، بہت سارے لوگ کہتے ہیں من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی صاحب بدعت کی، کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کو عزت دیا، فقد اعان على هدم الاسلام، فقد اعان على تفرقة الاسلام، فقد حبط عمله۔ یہ تین طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کی، وہ بھی برابر کا شریک ہے اس کی۔ جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کے اندر تفرقہ بازی کرنے میں اس کی مدد کی۔ جس نے کسی بدعتی کی مدد کی، فقد حبط عمله، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کا عمل رائے گا اور برباد ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو ہر طرح کی بدعت سے پاک رکھنے کی کوشش کرو، اور اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو ان کی نگرانی کرو، ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایک بچے کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اوپر بٹھایا ہے، اونچا بنایا ہے، ایک ایک فرد کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دی ہے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، اور ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اس کے اوپر معاشرے کا، اس کے اوپر خاندان اور قبیلے اور معاشرے کا، اس کے اوپر جماعت کا۔ ہر فرد سے اللہ رب العالمین اس کے نیچے والے کے بارے میں سوال کرے گا۔ تیار رہو جواب دینے کے لیے۔ اس دن
جس دن اللہ رب العالمین الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ رب العالمین منہ پر مہر لگا دے گا، جس دن منہ نہیں بولیں گے، جس دن ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. جس گناہ کو ہم نے ہاتھ سے کیا ہے وہاں ہاتھ گواہی دے گا، جس گناہ کو ہم نے پیر سے کیا ہے وہاں پیر گواہی دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا کے کاموں میں لگا، ان کاموں کی توفیق عطا کر جن کاموں میں تیری رضا ہے، اور ان کاموں اور فعل و قول سے دور کر دے جس سے تیری غضب ناقی حاصل ہو. بار الہ تو ہمیں معاف کر دے. بار الہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما. بار الہ تو انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھ. بار الہ ان میں سے جو ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل کر، اور بار الہ جو ان میں سے اس دنیا میں جا چکے ہیں بار الہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تعد نظر وسیع کر دے. بار الہ تو ہمیں معاف کر دے. بار الہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں کہ جس کو پیش کر کے تجھ سے کہہ سکے کہ بار الہ یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے، معاف کر دے. بار الہ تو ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے بنا لے، اپنے خوشنودی کے لیے بنا لے. بار الہ ہم جو کچھ کہیں تیری رضا کے لیے کہیں، جو کچھ کریں تیری رضا مقصود ہو. بار الہ اپنا بندہ بنا لے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے. بار الہ جو روزگار والے ہیں ان کو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا دے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے. بار الہ تو ہمارے عورتوں کی اصلاح کر، ہمارے بچوں کی اصلاح کر، تو ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. بار الہ تو ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. بار الہ جب تو اپنے بندوں پر فتنے کا ارادہ رکھے بار الہ اس سے پہلے تو ہمیں اپنی طرف بلا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.